ہم سب جانتے ہیں، ایک ایک مسلمان اس بات کو جانتا ہے، اور اگر نہیں جانتا تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی وحی ہے، سب سے پہلی آیتیں ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، وہ سورہ فاتحہ نہیں ہے، بلکہ وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو یہ جو 5 آیتیں ہیں، یہ سب سے پہلی وہ آیات ہیں، سب سے پہلی وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی۔ لیکن قرآن کریم جب آپ کھولتے ہیں تو پہلی سورہ سورہ علق نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ سورہ علق سے قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہو، بلکہ آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کی جو ترتیب ہے، جس ترتیب سے قرآن کریم اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، وہ کسی ویسے ہی عام آدمی نے اس کو ترتیب نہیں دے دیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے سے قرآن کریم کو اس طریقے سے مرتب کیا گیا ہے۔ یعنی آپ نے چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ قرآن کریم کی پہلی سورہ سورہ فاتحہ ہو تو سورہ فاتحہ ہوئی، پھر دوسری سورہ سورہ بقرہ ہو، تیسری آل عمران ہو، آخری سورہ ناس ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ترتیب ہے کہ جس کے اوپر قرآن کریم آج موجود ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ پہلی جو وحی ہے وہ سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ پہلی سورت بنتی قرآن کریم کی، قرآن کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دراصل 2 لیولز ہیں، 2 درجات ہیں، 2 سٹیجز ہیں۔ جو پہلا لیول اور پہلا درجہ ہے وہ ہے آپ کا کی قومی درجہ، آپ اس کو کہہ لیں، یعنی لوکلی ایمفسائزڈ نبوت، وہ نبوت کے جس کا مکمل فوکس مقامی باشندوں کے اوپر ہو۔ اس لیول کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ قریش میں کام کریں۔ اچھا، یہ بات یاد رکھنی چاہیے، بلکہ ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو، ہم اپنی سوسائٹی کو، سوسائٹیاں بنتی ہیں خاندانوں سے، اور خاندان بنتے ہیں ماں باپ، رشتہ داریاں، ان چیزوں سے، اس طریقے سے خاندان بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، سورہ علق میں جو آیت ہے وہ آپ دیکھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، خلق الانسان من علق، انسان کو علق سے یعنی گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یعنی اس لفظ علق کے ذریعے رشتہ داریوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، اور رشتہ داریوں سے معاشرہ بنتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو پہلا درجہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ قریش میں اور مکے کے جو باشندے ہیں، وہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں اور رشتہ داروں کے رشتہ دار ہیں، آپ ان میں کام کریں۔ یہ نبوت کا پہلا درجہ ہے۔ اور اس کے بعد نبوت کا جو دوسرا درجہ ہے وہ ہے عالمی نبوت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے نبوت کا، وہ صرف مکہ میں اور مکے کے ارد گرد رہنے والے باشندوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمی ہے۔ اور اس عالمی نبوت کو بیان کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کا نزول ہوا۔ آج قرآن کریم جو ہمارے سامنے ہے وہ کسی خاص قوم اور خاص قبیلے کے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف عربوں کے لیے ہے، یا صرف یہ کہ وہ صرف کسی خاص ملک کے باشندوں کے لیے ہے، بلکہ وہ تمام کی تمام انسانیت کے لیے ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو دوسرا درجہ ہے، جو عالمی درجہ ہے، جو انٹرنیشنل لیول ہے، وہ سورہ فاتحہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس اعتبار سے سورہ فاتحہ کو ہی پہلی سورت ہونا چاہیے تھا، نہ کہ سورہ علق کو، اگرچہ نازل وہ ہوئی ہے۔ تو بہت سے لوگ یہاں کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھائی سورہ فاتحہ کیوں پہلی سورت ہے اور سورہ علق کیوں نہیں ہے، اس لیے یہ پوائنٹ یاد رکھنا بہت ضروری تھا۔